عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رفیقان گرامی، آئیے کچھ عرض و معروض کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پیشتر ہم اور آپ اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مجید و فرقان حمید میں فرمایا گیا ان اولیاؤہ الا المتقون. اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندے، اس کے دوست صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا ان اولیاؤہ الا المتقون. اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندے، اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندے اور اس کے سچے بندے اگر کوئی ہیں تو وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا خوف دل کے اندر رکھتے ہیں، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی زندگی گزار کر اس دنیا کو الوداعی سلام کہہ کر چلے. اور آپ اور ہم سب اولیاء کاملین کی بارگاہ میں فیض لینے کے لیے آتے ہیں. غور کریں، توجہ سے گفتگو سنیں. یہ یاد رہے کہ جس طریقے سے ایک اللہ کے مقدس بندے کا فیضان، اللہ کے ولی کا فیضان اس کی ظاہری حیات میں ہوا کرتا ہے،
کہ ملنے والا کوئی بھی ملاقات کے لیے آیا اور بارگاہ میں زانو ادب طے کیا اور اپنے پیر و مرشد سے دعا کی درخواست کی، یا دعا کے لیے نہیں کہا بلکہ دل کے اندر اپنا مقصد کو چھپا کر رکھ رہا ہے، مگر اس کے پیر و مرشد برحق جو اللہ کا سچا بندہ ہوا کرتا ہے، جو اللہ کا مخلص بندہ ہوا کرتا ہے، وہ جس طریقے سے اپنی حیات ظاہری میں بھی لوگوں کی مصیبتیں دور کر دیا کرتا ہے، اسی طریقے سے اپنی باطنی حیات میں یہاں سے جانے کے بعد بھی لوگوں کی فریاد پوری ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اعتراض کرنے والے سن لے کہ جو لوگ اس قسم کا مزاج رکھتے ہیں کہ ان اولیاء کی بارگاہ میں مزارات پر جانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے معاذ اللہ، اور ان کی بارگاہ میں زانو عادت طے کرنے سے کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوتا ہے معاذ اللہ، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، کتاب کا نام ہے القول الجمیل، اس کتاب کے اندر یہ بیان فرمایا گیا اذا غاب الشیخ عن فَيَتَصَوَّرُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بِوَصْفِ الْمَحَبَّةِ وَالتَّعْظِيمِ فَتُفِيدُ صُورَتُهُ مَا تُفِيدُ صُحْبَتُهُ۔ یہ بیان فرمایا گیا، توجہ فرمائیں، اور عرس رضوی میں تشریف لانے والوں، سنی سے العقیدہ خوش عقیدہ مسلمانوں، سنو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت سے اپنے خانے دل کو منور کرنے والوں، سنو کتاب کے اندر فرمایا گیا کہ جب کسی کا کوئی پیر یا کی کوئی شیخ اس کی نظروں سے غائب ہو جائے، ظاہری حیات سے وہ دنیا کو چھوڑ کر بظاہر چلا جائے، تو کتاب کے اندر بیان فرمایا گیا ایک مرید کا کام کیا ہے، ایک مرید کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اگرچہ اس کا پیر بظاہر دنیا سے چلا گیا ہے، اگرچہ اس کا پیر دنیا سے ظاہری طور سے رخصت ہو گیا ہے، مگر کتاب کے اندر یہ بیان فرمایا گیا کہ جس طریقے سے دنیا میں ظاہری حیات میں اس کی بارگاہ میں ادب و تعظیم کے ساتھ حاضر ہوا کرتا تھا، بعد وصال بھی اس کی بارگاہ میں تعظیم اور محبت کے ساتھ حاضر ہو کر اس کا تصور کرے گا۔ جب اس کا تصور کرے گا تو بیان فرمایا گیا جس طریقے سے اس کی ظاہری حیات میں صورت فائدہ یعنی پہنچاتی تھی، اب یہ تصور بھی فائدہ پہنچائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرشد گرامی برحق حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں ہم اور آپ سب حاضر ہیں، اور ابھی میں نے جو عبارت پڑھی میرے بھائیوں، اس سے یہ پورے طور پر ثابت ہو گیا کہ اولیاء کاملین، اللہ تبارک و تعالی کے مقدس بندے اور اس کے مخلص اور برگزیدہ بندے، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پریشان بندہ ان کی ظاہری حیات میں ان سے ملاقات کے لیے آیا اور ملاقات کے بعد زانو ادب طے کر کے اپنے یعنی ادب کے ساتھ بیٹھ گیا، تو جس طریقے سے ظاہری حیات میں وہ اس کی حاجت روائی فرماتے ہیں، یہاں سے جانے کے بعد بھی ان کا پورا فیضان آتا ہے، مگر افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ آج ہماری عوام یعنی اگر حاضری کی سعادت حاصل کرے تو ادب و احترام کے ساتھ حاصل کرے، اس لیے کہ کتاب کے اندر بوصف المحبت والتعظیم کی قید لگی ہوئی ہے کہ جب ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو ادھر ادھر کی خیالات یا ادھر ادھر کی باتیں یا بظاہر ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف لے رہے ہیں اور دل کے اندر کچھ بیٹھا کر آ رہے ہیں، اس حاضری کو قبول نہیں مانا جائے گا، بلکہ کتاب کے اندر فرمایا گیا مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت عرس رضوی فیضان حجت الاسلام، فیضان مفتی اعظم، فیضان تاج الشریعہ، وارث علوم حضور تاج الشریعہ، حضور قائد ملت سیف رضا
تشریف رکھیں آپ حضرات. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ. تو میرے ساتھیوں، معزز لوگوں اور عرس رضوی میں تشریف لانے والے خوش عقیدہ مسلمانوں، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جب ایک اللہ تبارک، ایک اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا مخلص بندہ جب اس کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت دی جائے تو توجہ فرمائیں. بوصف المحبت والتعظیم، محبت اور تعظیم کی قید کے ساتھ یہ عبارت مقید ہے. اس سے پتہ چلا کہ اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جب حاضری دی جائے تو بڑے اچھے انداز میں حاضری دی جائے، دل میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ اس کی بارگاہ میں بیٹھنے کے بعد ایصال ثواب کیا جائے. تو کتاب کی عبارت شہادت دے رہی ہے اگر عرس میں تشریف لانے والا کوئی بھی خوش عقیدہ مسلمان یا کسی ولی کی بارگاہ میں جانے والا اگر سچے دل کے ساتھ اپنے اخلاص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو یہ ثابت ہے کہ جس طریقے سے ظاہری حیات کا معاملہ تھا اسی طریقے سے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا معاملہ وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے. مگر افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ تقریریں تو سنی جاتی ہیں، صبح یعنی بچپن سے جوانی آ گئی، جوانی سے بڑھاپا آ گیا، مگر ہم نے اپنے اولیاء کاملین کی زندگی کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا. یہی اصلی مزاج ہو گیا ہے عوام کا کہ تقریریں سننے کی عادت بنا لی جائے، مگر مقرر صاحب اور خطیب صاحب اپنے بیان میں کیا کہہ کر کے چلے گئے پتہ نہیں. انداز بیان کو دیکھا گیا اور اس کے بعد ختم کر دیا گیا. میرے بھائیوں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کا بھی اپنی یعنی قوم کے لیے یہی درس ہے کہ دنیا میں جب تک زندہ رہو اور دنیا میں جب تک زندگی بسر کرو شریعت مصطفیٰ کے قانون پر زندگی گزار کر چلے جاؤ، کامیاب ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا. اور یہ بھی بات ہے کہ اولیاء کاملین مدد فرماتے ہیں، یہ بات ثابت ہو گئی. میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور آج پھر سنے کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب تذکرۃ الموتیٰ میں ارشاد فرماتے ہیں ارواح عیشاں در زمین و آسمان و در بہشت ہر جا کے خواہند می رون و دوستاں و معتقدارا نصرت و مددگاری می فرماین و دشمنارا ہلاک می سازن. غور کریں، اس سے پتہ چلا حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے مقدس ولیوں کی روحیں یہاں سے جانے کے بعد، توجہ فرمائیں، غور کریں، یہاں سے جانے کے بعد اللہ کے مقدس ولیوں کی روحیں بعد وصال در زمین و آسمان و در بہشت ہر جا کے خواہند می رون، زمین و آسمان میں اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں، اور ان کے چاہنے والے جو ہوتے ہیں ان کی بارگاہ میں جو ادب کے ساتھ حاضری کا شرف حاصل کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بظاہر و باطن ایک کر کے ان کی بارگاہ میں جو حاضری کا شرف لینے والے ہوتے ہیں، تو کتاب کی عبارت بتا رہی ہے اپنے چاہنے والوں کی، اپنی عقیدت کا دم بھرنے والوں کی، دنیا میں جو ان کے معتقدین متوسلین محبین تھے اور بعد وصال بھی وہ ملاحظہ کرتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے جب ہماری حیات ظاہری تھی، کیا حیات ظاہری کے بعد وصال بھی ان کے دل میں ویسی عقیدت و محبت ہے کہ نہیں، یا وہ یعنی دشمنی کا مظاہرہ تو نہیں کر رہا ہے. اگر اولیاء کرام اس طریقے کو یعنی محسوس کر لیتے ہیں کہ وہ بعد وصال بھی ہمارا معتقد ہے اور ہمارے چاہنے والوں میں ہے، تو کتاب کی عبارت گواہی دے رہی ہے کہ جس طریقے سے ظاہری حیات کے اندر وہ اپنے چاہنے والوں کی، اپنے معتقدین کی مدد فرماتے ہیں، اسی طریقے سے بعد وصال بھی مدد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں. بعد وصال بھی
مدد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اپنے غیر بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اولیاء کاملین وصال کے بعد بھی یہاں سے ظاہری حیات میں جس طریقے سے مدد فرماتے تھے بعد وصال بھی مدد فرماتے ہیں۔ مختصر انداز میں سن لیجئے چند منٹ کے لیے، اور حضرت یعنی آپ بیان دیکھیے کہ مخالفین میں سے ایک کی کتاب کی عبارت ہے کہ اولیاء کاملین کا معمول یہ رہتا تھا اور خود یہ تلقین بھی کرتے تھے کہ دعائے حزب البحر در صبح و شام و ہر وظیفہ در صبح و شام باید کے میخوانن بحل مشکلات باید کے میخوان، یعنی کوئی انسان اگر دعائے حزب البحر ہر دن صبح و شام اگر پڑھتا ہے اور اولیاء کاملین کو وسیلہ بنا کر کے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو ہر دن وظیفہ کرنے والے اور دعائے حزب البحر پڑھ کر کے ان کو وسیلہ بنا کر کے دعا کرنے والے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ اوراد و وظائف کا پابند ہوگا اور دل سے اس کو روزانہ پڑھتا رہے گا اور پڑھنے کے بعد اپنے مرشد گرامی یا کسی اللہ کے مقدس بندے کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کرے گا اور اپنے حل یعنی حلال مقصد کے لیے دعا کرے گا، تو کتاب کی عبارت یہ بتلا رہی ہے اور اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایسے بندہ جب حاضر ہوتا ہے تو اس کو مقصد میں کامیاب و کامران کر دیا جاتا ہے، اور جیسے وہ یہاں کامیاب ہو جاتا ہے ویسے ہی وہ وہاں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ مگر اے میرے سنی بھائیوں، میں کہنا یہ چاہوں گا ہر کسی بھی دور میں اپنے ایمان کا سودا مت کرنا، اس لیے کہ اولیاء کاملین کا درس یہ بھی بہت بنیادی چیز ہے اور یہ بھی ہمیشہ رہا ہے کہ کسی بھی دور کے اندر بدعقیدہ سے مطلب صلح کا معاملہ مت کرنا، نجدی وہابی سے صلح کا معاملہ مت کرنا، غیر مقلدین سے صلح کا معاملہ مت کرنا، بلکہ مسلک اعلی حضرت تو یہی دعوت دیتا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے یہی پیغام عام کیا ہے کہ جب تک بھی زندگی ساتھ دے کسی بھی بد مذہب سے سمجھوتا مت کر لینا، کسی قادیانی سے سمجھوتا مت کرنا، کسی غیر مقلد سے سمجھوتا مت کرنا، بلکہ مسلک اعلی حضرت پر چلنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر کوئی بد مذہب تمہارے سامنے آنے کی کوشش کرتا ہے اور تم سے صلح کا ہاتھ بڑھاتا ہے، یا کوئی گستاخ نبی تم سے صلح کرنا چاہتا ہے، یا کوئی غیر مقلد تمہارے ساتھ ہونا چاہتا ہے، تو اس سے کہہ دیا جائے کہ مسلک اعلی حضرت یہی ہے کہ بد مذہب کے ساتھ نہ کھایا جائے، بد مذہب کے ساتھ نہ بیٹھا جائے، نہ سلام و کلام کیا جائے، بالکل مکمل مقاطعت۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے، بنیادی چیز ہے، یہی ہمیں مسلک اعلی حضرت سکھاتا ہے اور یہی اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی تعلیم رہی۔ اگر اس مضبوطی کے ساتھ آپ نے اولیاء کاملین کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا، ان کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کرتے رہے، تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ دنیاوی حیات بھی آپ کی کامیاب ہو جائے گی، اور جب یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ حیات بھی آپ کی کامیاب ہو جائے گی، اور آپ یہاں بھی سرخرو ہو جائیں گے اور وہاں بھی انشاءاللہ فرحہ و شادہ۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی قوم کو عملی میدان میں اترنے کی دعوت دیں، یہ بہت ضروری چیز ہے، اس لیے کہ قوم زبان سے کچھ کہتا ہے معاشرے کا انسان اور دل میں کچھ معاملہ رکھتا ہے۔ یہ اولیاء کاملین کا یہ بھی پیغام تھا کہ اے دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں، جس طریقے سے یہ معاملات ہیں، ایمان سب سے پہلی چیز ہے، اس کے بعد سب سے جو مین چیز ہے نماز ہے، پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہماری قوم کے لوگ قرآن کریم کی تلاوت کے عادی بھی بنے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں، آج اگر
اگر اصلاح معاشرہ کی بات کی جائے تو انسان اور ہمارے معاشرے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی کیا اصلاح معاشرہ کا معاملہ کر رکھا ہے، جبکہ اصل دنیا میں کیا ہے، عملی میدان میں اترنا ہے۔ اصل معاملہ عملی میدان میں اتر کر کے اپنی زندگی کو کامیاب کرنا ہے۔ اٹھاؤ حدیث کی کتاب، حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا من قرأ القرآن وعمل به البس والداه تاجا يوم القيامة ذوقه احسن من ذوق الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي قرأ القرآن وعمل به۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت کے جس انسان نے، مومن نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور تلاوت کر کے عمل کر کے دنیا سے چلا گیا، میرے آقا فرماتے ہیں البس والداه تاجا یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جو قرآن پڑھ کر دنیا سے چلا گیا ہے اس کے قرآن کی پڑھنے کی برکت سے اس کے ابا کو بھی تاج پہنایا جائے گا اور اس کی اماں کو بھی تاج پہنایا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کے پڑھنے والے کا معاملہ ہے کہ جب اس نے تلاوت کی تو والدین کو ثمرہ ملا۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں فما ظنکم بالذی قرأ القرآن وعمل به۔ 5 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ تو جب قرآن یعنی اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو قرآن کریم پڑھ کر کے دنیا سے چلا گیا اور اس کے مقام و مرتبے کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ آؤ اٹھائیے، حدیث شریف کے اندر یہ بھی بیان فرمایا گیا کان رجل یقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط فتغشته السحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت بالقرآن۔ آج ہماری قوم زبان سے تو مسلک کا نعرہ لگاتی ہے، مگر کچھ نفوس ایسے بھی ملتے ہیں جو زبان سے تو مسلک کا نعرہ لگاتے ہیں مگر دل سے مسلک کے موافق و مطابق نہیں ہے۔ زبان پر مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کی باتیں آتی ہیں مگر دل ان کا مخالفت کرتا نظر آتا ہے۔ زبان سے مسلک اعلیٰ حضرت کا بڑا شد و مت کے ساتھ نعرہ لگایا جاتا ہے مگر باطنی انداز، باطنی کیفیت کچھ الگ ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں زبان کو بھی مطابق کر لیا جائے اور دل کو بھی مطابق کر لیا جائے، اور جس طریقے سے زبان کے اعتبار سے ہم زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں دل میں بھی وہی ادب و احترام ہو جائے۔ اے میری قوم کے غیور مسلمانوں، عملی میدان میں دل سے اترنا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کو بھی دل سے کرو اور زبان بھی صاف کرو۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کی عادت تھی کہ روزانہ وہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا اپنی عادت کے مطابق وہ اپنے کمرے کے اندر گئے اور سورہ کہف کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ فتغشتہ صحابہ، برابر میں ان کا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا۔ فتغشتہ صحابہ، جب قرآن کریم کی تلاوت کو شروع کیا تو گھوڑے پر ایک بادل کا ٹکڑا چھا گیا۔ صحابی رسول نے یہ معاملہ دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کو بند کر دیا کیونکہ گھوڑا بھی دکنے لگا، اچھلنے لگا، کودنے لگا۔ اسی طریقے سے صحابی رسول نے 3 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کو کیا اور بند کر دیا۔ جب معاملہ اور بڑھتا چلا گیا تو صحابی رسول نے صبح کو درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان صحابی کا یہ معمول تھا فتغشتہ صحابہ، جب وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے تو گھوڑا بھی دکنے لگا۔ ایک مرتبہ سورہ کہف کی تلاوت کی گھوڑا پریشان ہونے لگا، دوسری مرتبہ سورہ کہف کی تلاوت کی گھوڑا اور زیادہ پریشان ہونے لگا۔ اسی طریقے سے صحابی رسول نے 3 مرتبہ قرآن کریم میں سورہ کہف کو کھولا اور بند کر دیا، اس لیے کہ گھوڑے کی کیفیت پہلے سے زیادہ پریشانی کا معاملہ اس کا بڑھنے لگا۔ صحابی رسول نے سوچا یا اللہ ماجرا کیا ہے، میں تو عظمت والی کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں، میں تو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ صحابی رسول نے دل کے اندر پختہ خیال کر لیا کہ صبح کو آقا کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت کا شرف حاصل کرنا ہے۔ وہ صحابی رسول صبح کو نماز فجر کے بعد بارگاہ رسالت آپ میں حاضر ہو گئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ساتھ ایک معاملہ پیش آ گیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی، تمہارے روزانہ کی عادت تھی سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی۔ عرض کرنے لگے ہاں یا رسول
لگا، عرض کرنے لگے صدقت و بررت یا رسول اللہ، بالکل یہی معاملہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ میں جیسے جیسے قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا میرا گھوڑا پہلے سے زیادہ پریشان ہوتا تھا۔ آقا کریم کیا وجہ ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، جب تم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن، اے میرے پیارے صحابی، جب سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے تم پر بھی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا اور تمہارے گھوڑے پر بھی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ اور اے میرے پیارے صحابی، اگر صبح کا قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے تو آسمان کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے۔ اللہ اکبر! اس سے پتا چلا کہ جس طریقے سے انسانوں پر بھی فیضان کا معاملہ ہے، جانوروں پر بھی دیکھیے فیضان کا معاملہ حدیث شریف سے ثابت ہو رہا ہے۔ اب انسان کا معاملہ کیا ہوگا کہ وہ قرآن کریم اولیاء کاملین کی زندگی میں بکثرت قرآن کریم کی تلاوت ملے گی۔ آپ اور اٹھائیے، حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ومیم حرف ولام حرف۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امتی میں سے جس نے مومن نے قرآن کریم سے ایک حرف کی تلاوت کی تو اسے ایک نیکی کا ثواب عطا کر دیا جائے گا، اور وہ ایک نیکی کے برابر نہیں ہوگی بلکہ وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر کر دی جائے گی۔ اے میرے خوش عقیدہ مسلمانوں، عرس اعلیٰ حضرت میں تشریف لانے والوں، میرا یہی پیغام ہے اور یہی رہنا بھی چاہیے کہ خدا را ہم اور آپ اپنی زندگی کو آخرت کے لیے بنا لیں، آخرت کی تیاری کے لیے پورے تیار ہو جائیں۔ یہی امام احمد رضا خان کی زندگی بتا رہی ہے، یہی حضور حجت الاسلام کی زندگی بتلا رہی ہے، یہی حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کی زندگی کا معاملہ ہے، اور یہی میرے مرشد برحق حضور تاج الشریعہ کی زندگی کا معاملہ ہے۔ پوری زندگی نفوس قدسیہ نے ہمیشہ اگر چلے تو شریعت مصطفیٰ کے مطابق چلے، آندھی آئی طوفان آئے، لاکھ طوفانوں نے مقابلہ کیا، مگر میرے امام کے قلم نے کسی سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اپنا ہوا اگر شریعت کے مخالف ہوا تو امام احمد رضا کا قلم اٹھا اور اس کا رد بلیغ کر دیا گیا۔ یہی معمول حضور حجت الاسلام کا تھا، اور یہی معمول قطب عالم حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کا تھا، اور یہی معمول میرے مرشد گرامی مرشد برحق حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کی زندگی کا رہا ہے کہ زندگی کے کسی بھی حصے میں، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں آپ نے جس کا بھی معاملہ شریعت کے خلاف دیکھا اور شریعت سے متصادم دیکھا، آپ نے اس سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ اگر زندگی گزاری تو میرے مصطفیٰ کے قوانین پر زندگی گزار کے چلے گئے، اور اپنے مریدین کو یہ دعوت فکر دے کر کے چلے گئے کہ دنیا میں اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے، دنیا میں اگر تمہیں کامیاب زندگی گزارنا ہے تو شریعت مصطفیٰ کے مطابق چلو، بد مذہبوں سے بچتے رہو، گستاخانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اولیاء کاملین کے گستاخوں اور تمام بزرگوں کے